محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کی مقدس ترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں عبادت اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ جو قرار دی جا رہی ہے، ہمارے لیے جو یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، در حقیقت اس کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض میں لکھا ہے کہ سابقہ امتیں ان کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں اور وہ نیکی کے کام انجام دیتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتے تھے، اور یوں جو ہے گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جب عمروں کا موازنہ کیا جائے تو لگتا تھا کہ ہماری جو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اعمال اور اجر و ثواب کے حوالے سے ان سے پیچھے رہ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کب یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کی امت کو دوسروں سے پیچھے رکھے؟ جس طرح اس نے اپنے محبوب کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا، افضل الانبیاء اور سردار الانبیاء قرار دیا، خاتم الانبیاء بنایا، بھلا وہ کیسے چاہتا تھا، کیسے چاہ سکتا تھا کہ اس کے محبوب کی امت جو ہے وہ دوسری امتوں سے اجر و ثواب میں پیچھے رہ جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ایک حدیث مبارکہ میں تعلیم فرمائی کہ لیلۃ القدر جو ہے اسے آخری عشرے میں رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ بخاری و مسلم کی اس روایت میں یقیناً ہمارے لیے ایک پیغام ہے، فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نشاندہی کر دیتا کہ یہ 21ویں شب ہے یا 23ویں، 25ویں ہے یا 27ویں یا پھر 29ویں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دی گئی تھی کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، مگر پھر بھلا دیا گیا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلایا جانا در حقیقت اس جانب بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے یا شب قدر ہے، تو پھر لوگ صرف اور صرف اسی ایک رات میں عبادت کرتے اور باقی راتوں میں وہ عبادت نہ کرتے، یوں گویا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے جو کوشش اب تلاش میں کرتے ہیں اس سے محروم رہ جاتے۔ اور یوں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس قدر ثواب شب قدر میں اعمال کا زیادہ ہے، اسی طرح سے نیکی کے اعمال کی نسبت سے
اس میں عذاب بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ جو لوگ اس رات میں گناہ کے کام کرتے پھر یقیناً وہ عذاب کے بھی مستحق قرار پاتے۔ ابھی تو ہمارے پاس ایک یہ بات ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی شب ہے ان طاق راتوں میں سے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی شب جو ہے وہ شب قدر ہو۔ ہر سال مختلف راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رجوع اللہ کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اگر سچے ہیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر ہم اس رات کو پا لینے کے لیے روزانہ یا کم از کم طاق راتوں میں ضرور قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، اور پھر یوں رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری، چاہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور ذکر اذکار اور تسبیحات کے حوالے سے ہو، یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ آج ہمیں اگر ماہ مقدس بالکل سامنے دکھائی دیتا ہے، اس سال اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لیلۃ القدر لکھی ہے، وہ ہمیں مل جاتی ہے، تو ہمیں پوری طرح سے اس سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم آئندہ سال ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں گے یا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر سکیں گے یا نہیں۔ اس لیے جو عمر مل رہی ہے، جو لمحات میسر ہیں، جو وقت آ گیا ہے، اسے کیش کرائیے، اس میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیجئے۔ وقت ہم ذرا سا غور کریں اپنی زندگی پر، کوئی 10-20 سال کا ہے، کوئی 40-50 سال کا ہے، کوئی 60-70 سال کا ہو گیا، کوئی 80-90 کی دہائی میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کتنا لمبا سفر زندگی کا طے کر لیا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زندگی کے سفر میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ نہیں۔ یہ جو رات آنے والی ہے، یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ پروردگار ماضی میں جو خطا گناہ ہم سے ہو چکے وہ پروردگار معاف کر دے، اور ہمیں اس شب کی، اس رات کی تمام تر برکتیں، تمام تر رحمتیں عطا فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور ظاہر ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کی رحمتیں اور اس کی کرم نوازیاں جو ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوں گی، تو ذرا سوچئے کہ پھر ہمارا مستقبل دنیاوی حوالے سے بھی اور اخروی حوالے سے بھی کس درجے اہم ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم 10-20-50 سال، 70-80 سال گزار چکے، تو ایک رات گزرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ چند گھنٹوں کی یہ ساعتیں، یہ رات آخر تو گزر ہی جائے گی۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ایک رات جاگ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو منانے کی کوشش میں بہت رقت آمیز انداز میں، بہت گڑ گڑا کر، بہت ہی استغفار کے ساتھ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمارے رائی برابر عمل کو قبول کر کے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب دینے پر قادر ہے۔ جب وہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 سال کی، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ دے سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیشہ کے لیے مقدر فرما دے، اور پھر ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ جو ہمارے گمان میں بھی نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے اگر ایک رات ہم تھوڑا سا کوشش اور جد و جہد کر لیں تو اس حوالے سے ہم اللہ کو راضی کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہے کہ اس کا گناہ گار بندہ کب توبہ کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر جائے، اور پھر وہ سچے دل کے ساتھ کہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں توبہ کا بھی ایک عجیب تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، یہ در حقیقت آدھی توبہ ہے۔ آدھی توبہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، آدھی توبہ دوسرے حصے کی جو ہے
وہ یہ ہے کہ پروردگار جو خطائیں، جو غلطیاں، جو گناہ میں ماضی میں کرتا رہا، میں ان سے تائب ہوتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو آئندہ نہ کرنے کا یقین دلانا ہے، در حقیقت یہ توبہ کی تکمیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں نہ صرف یہ کہ توبہ و استغفار کریں، بلکہ تسبیحات اور ذکر اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب کا مژدہ جاں سنایا ہے، ہم اس سے پوری طرح سے فیضیاب ہوں۔ بہت معروف اشعار ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص لطف و کرم سے ہمیں نوازے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت و ریاضت اور ذکر اذکار اور تسبیحات کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلامت، عافیت اور توفیق صدا ہماری رفیق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔